السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف رحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر ہم اس خلاصہ قرآن کی مجلس میں حاضر ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، کل ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سارے ایریے میں یہاں ورک ہو رہا تھا، تو ہمارا نیٹ جو ہے وہ آف تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ جن صورتوں پر ہم گفتگو کریں گے وہ اگلی 3 صورتیں ہیں، سورہ زخرف، الدخان اور الجاثیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی مجلس میں سورہ المومن، فصلات اور الشورى کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور، جیسے میں نے عرض کیا، سورہ زخرف اور الدخان اور الجاثیہ ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی 3 صورتوں کے مضامین کا سرسری سا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی صورت جو پچھلی نشست میں ہم نے جس پر گفتگو کی تھی وہ سورہ المومن ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی 40ویں صورت ہے اور ان 7 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جن کا آغاز ہا میم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 7 اگٹھی صورتیں آتی ہیں اس کے بعد، اور ان صورتوں کا مشترکہ مضمون جو ہے وہ قرآن کی دعوت ہے۔ ان میں مختصر طور پر انسان کے لیے صحیح عقائد اور ان میں مختصر طور پر انسان کے نیک اور برے کام بیان کیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مکہ مکرمہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ شروع میں اللہ کے خوبصورت ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ قرآن حکیم اسی ذات نے نازل کیا ہے جس کے یہ خوبصورت نام ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا، اور بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے فرشتے جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، بدکاروں کو قیامت کے دن برے اعمال کی سزا ملے گی۔ مصر کے سرکش بادشاہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی اٹھ درمی اور عناد کو بیان کیا گیا جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور تباہ و برباد ہوئے، اور بتایا گیا کہ رسولوں پر ایمان لانے والے ان کی اللہ دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں، اور بے ایمان ظالموں کو جو ہیں وہ سخت سزائیں دیتے ہیں۔ پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ جو دوسری صورت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی، ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی 41ویں صورت ہے۔ اس کا نام جو ہے حامیم السجدہ ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس نام کی ایک دوسری صورت جو صورت نمبر 32 ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس سے فرق کرنے کے لیے اس صورت کے شروع میں 2 حرف حا میم لائے گئے۔ قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی اور 7 صورتوں میں سے دوسری صورت ہے جو حا میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ آسمان اور زمین جو ہیں یہ خالق کی تخلیق ہیں۔ کافروں کی شرارت کا ذکر جب آپ تلاوت کرتے تو وہ لوگ شور مچاتے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہ سن سکیں۔
پھر دائی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو ابتدا میں قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے سورہ حامیم سجدہ میں، اور فرمایا گیا کہ یہ منزل من اللہ ہے، عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، جس نے قدرت کاملہ کے دلائل کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب بمبین جو ہے یہ خوشخبری دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے۔ پھر کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا، اللہ کی اطاعت اور صبر پر جنت کی بشارت دی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو قرآن کی خوبصورتی، حسن یعنی بیوٹی قرار دیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز جو ہے الحامیم ہے۔ تو اس کے بعد تیسری صورت جو ہم نے پڑھی تھی سورہ شورا تھی، ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی 42ویں صورت ہے، اور ان صورتوں میں سے ایک ہے جو قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئیں، اس کا نام الشورا ہے، اور یہ ان صورتوں میں ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کا نمبر تیسرا ہے ان صورتوں میں۔ اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ عز و جل کی اعلیٰ صفات جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ دلا کر خبردار کیا گیا کہ اس کی طرف سے غافل نہ ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ قیامت کا ہولناک نقشہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ قرآن ایک کسوٹی ہے، اس پر اپنے اعمال کو جو ہے پرکھ لو، تمہیں واضح پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اس پر اپنے اعمال پرکھو گے تو کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے۔ اور بتایا گیا کہ جو دنیا کا طالب ہے اس دنیا میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور بیان کیا گیا کہ جن مختلف قوموں کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا اور ان کی طرف وحی کی گئی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مبین نازل کیا اور آپ پر وحی نازل کی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت درست ہونے اور لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کی تصدیق کرنے کے بارے میں کلام کیا گیا۔ آسمان اور زمین میں ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اس کا بیان کیا گیا۔ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں بغیر کسی کمی و پیشی کے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح اس کو قائم کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بعد ایمان نہ لانے والوں کا پھر رد کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے آج کے درس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے سورہ زخرف کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ زخرف جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم کی 43ویں صورت ہے، 43، اور یہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں چوتھی صورت ہے۔ اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 837 اور حروف کی تعداد 3508 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر 35,080 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں پھر قرآن مجید کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی گئی کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ بڑی شاندار اور گہری باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مکہ والوں سے کہا گیا کہ تم جتنی چاہو شرارتیں کر لو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے یہ پوری کی پوری نازل ہو کر رہے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تاکہ ساری دنیا میں اس کا پیغام پھیل کر رہے گا۔ لوگ نبیوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن آخر کار ہنسی مذاق کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ تباہی بربادی ہوگی، عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی۔
اور پھر نبیوں کا ہمیشہ بول بالا ہو کر رہتا ہے، تم اللہ کو پہچانتے کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دعوت فکر دی کہ جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بارش، پہاڑ، یہ ساری اسی کی تخلیق ہیں، تو ان ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ خشکی اور تری، زمین اور آسمان اس نے بنائے، میم وہ برساتا ہے، خشکی اور تری میں چلنے اور پھرنے کے ذریعے یعنی کشتیاں، بوجھ اٹھانے والے جانور مختلف جو ہیں وہ اس نے پیدا کیے، تو بجائے اس کے کہ تم اس کا شکر ادا کرو کسی اور کو اس کا شریک بناتے ہو۔ اس کا یعنی شریک کیسے تم اللہ کو ٹھہراتے ہو جبکہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے تمہاری، یعنی تم ان چیزوں کو شریک بناتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، نہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کتنی کم عقلی ہے کہ تم اللہ کو کی اولاد مانتے ہو، اور وہ بھی بیٹیاں، جبکہ بیٹیاں تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ جو مشرکین تھے یہ کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسی کم عقلی کی بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد پہلے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر وہ اولاد بھی بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کی ہیں، اور بیٹیاں اپنے لیے خود پسند نہیں کرتے، تو یہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہوں۔ تو فرمایا کہ یہاں یعنی جو سچائی کا طلبگار انسان ہو وہ یعنی چونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی رسمیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تو فرمایا گیا کہ جو عقل سلیم رکھنے والا شخص ہے وہ ان سب چیزوں کو اللہ کی توحید کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اور یہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنے والد، اپنے کسی رشتہ دار کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ ان کو ہر طرح سے ڈرایا گیا، دمکایا گیا، آگ میں ڈالا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا، آپ کا مقاطع کر دیا جائے گا، لیکن وہ ہر حال میں توحید کی دعوت پہ قائم رہے۔ کہاں وہ ایسی سیراک میں جا کے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے اللہ کی خاطر۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح توحید کا ڈنکا بجایا اور اپنے بعد والوں کے لیے یعنی اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی یہی توحید کا ورثہ چھوڑا، چونکہ انبیاء جو ہیں ان کی اور کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ الانبیاء لا یورثون دراہم ولا دنانیر بل یورثون العلم، وہ علم چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے۔ تو لیکن فرمایا کہ بعد کے جو بےہودہ لوگ تھے وہ پھر طرح طرح کی بےہودہ باتوں میں پھنس کر اسے چھوڑ بیٹھے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے آتے تو ان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیتے۔ اب یہ مکہ کے لوگ انکار کا بہانہ کرتے ہیں کہ رسول تو کوئی اگر ہوتا بھی تو اسے کوئی بڑا مشہور آدمی ہونا چاہیے تھا، بڑا مالدار ہونا چاہیے تھا، پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ فرشتے اس کی پروٹیکشن کے لیے ساتھ ہوتے، اگر زیادہ نہیں تو ایک آدھ فرشتہ تو ہوتا ان کے ساتھ کوئی چوکیدار۔ تو یہ تو ایک اس کو تو فالو کرنے والے سارے غریب لوگ ہیں، یہ تو کوئی مشہور آدمی بھی نہیں ہے، اس کے تو پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مال و دولت پہ بات ہوتی تو اگر میں چاہتا تو میں کافروں کو اتنا مال و دولت عطا کر دیتا کہ وہ سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کر لیتے، لیکن اس وجہ سے عطا نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائیں چونکہ یہ جو مال و دولت ہے یہ کفر کی وجہ سے ملتا ہے، تو وہ ایمان کو ترک کر کے کفر پر چلنا شروع کر دے۔ تو مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ عارضی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو مال عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں رزق چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی دنیا کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے، اور دین اسلام پر چلنے والوں کو وہ ملے گی، اور جنت میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ جو اللہ کی طرف سے منہ میں پھیرے گا وہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا، اور آخرت میں وہ جو ہے وہ دکھ اٹھائے گا۔ پھر مصر کے جو فرعون نے سرکشی کی اور ملک اور مال پر مغرور ہو کر خدائی تک کا دعویٰ کر بیٹھا، آخر کیا ہوا؟ بری طرح مارا گیا۔ اس کے حال سے سبق سیکھو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے فرشتہ خصلت انسان جو ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے تو پھر اور کون بنے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام جیسے فرشتہ خصلت انسان جو ہے
وہ بھی معبود نہیں بنا تو ان کے علاوہ اور کون معبود بن سکتا ہے؟ اللہ ہی معبود ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کے مددگار اور دوست بنے ہوئے ہیں، آخرت میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کا رشتہ جو ہے پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگا، جن کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی۔ جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ آپ کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آپ کی دشمنی بھی اللہ کے خاطر ہونی چاہیے۔ اور پھر اس حدیث میں جس میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے یہ بھی ذکر کیا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی دوستیوں کا معیار جو ہے وہ اللہ کے لیے بنائیں تاکہ یہ دوستیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے کسی سے تعلق جو ہے وہ اپنے آپ کے جو خونی رشتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ والا رشتہ جو ہے یہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گا۔ تو یہاں تک کہ بعض جنتی جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے جب خواہش کریں گے کہ فلاں آدمی سے یا اللہ میں محبت کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ سورہ زخرف کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نے اس کتاب کو جو حق بات کھلم کھلا کہتی ہے کچھ نہ سمجھا، اسے دیکھو اور اس پر غور کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اچھی تعلیم دے کر دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا جائے۔ تم اسے سمجھو اور اسے سارے جہاں کو سمجھاؤ، اس پر خود عمل کرو اور اس کا میسج ساری کائنات تک پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ ہم نے اسے عربی زبان میں پڑھنے کی کتاب بنایا ہے، اس کا مرتبہ جو ہے ہم نے بڑا بلند کیا ہے اور اس میں سراسر نادانی کی باتیں نہیں ہیں، اس کی ساری باتیں اس میں جو ہیں وہ دانا لوگوں کی باتیں ہیں، دانائی والی باتیں ہیں، عقل کے مطابق باتیں ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ کتاب ہم نے نازل کی، لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معجزے کو انسانوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ ایک ایک بچہ جو ہے وہ اپنے سینے میں اس کتاب مبین کو جو ہے وہ محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو تمہارے حد سے زیادہ گستاخ لوگ ہیں اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے خیر و برکت کے خزانے کا نازل ہونا بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا بھر کی بہتری ہے، تم نہ مانو گے تو اور جو بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ مانیں گے۔ ہم نے پہلی قوموں میں رسول بھیجے تھے، ان میں سے بے وقوفوں کا برتاؤ ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے انہیں ان کی گستاخیوں کی سزا دی، ان کی کہانیاں ہی رہ گئیں۔ ہم نے ان کے حالات تمہیں اس کتاب میں سنا دیے ہیں تاکہ تم عبرت پکڑو۔ اتنا تو تم بھی اقرار کرتے ہو کہ یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت پر چلتے کیوں نہیں ہو؟ وہ سب زبردست سب کچھ جاننے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان سے میਂہ برسایا اس نے، پھر اس سے زمین کو ہرا بھرا کیا، جب وہ مرجھا کر مردہ ہو جاتی ہے تو اسے پھر زندہ کر دیا جاتا ہے، اور اس نے تمہارے سوار ہونے کے لیے کشتیاں اور جانور پیدا کیے، تمہارے کھانے کے لیے گوشت کے طرح طرح کے جانور حلال پیدا کیے، اور پھر تر و تازہ سمندر سے تمہارے لیے مچھلی کا گوشت جو ہے وہ تمہیں مہیا کیا۔ جب ان پر تم سوار ہو تو اللہ کا احسان یاد کرو اور کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کو ہمارے تابع فرمان بنایا۔ اب دیکھیں کہ اگر سواری بگڑ جائے کبھی کبھار تو کیسا حال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی جو ہے ان چیزوں کو یہ یعنی ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی ورنہ ہم فرمایا کہ یہ کہو کہ ورنہ ہم میں کیا طاقت ہے کہ یہ ہمارے تابع فرمان ہوں، ہم ان سے کام لیں، اور پھر ہمیں لوٹ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ دیکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جو ہے اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اس کی بیٹیاں ماننا جو ہے یہ نرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اپنے گمراہ باپ دادا کے دین کی پیروی مت کرو، قرآن کا بتایا ہوا راستہ ان کے راستے سے بہتر ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو گمراہ پا کر اس کا طریقہ چھوڑا اور اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانا، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کر گئے، تم ان کی اولاد ہو اس لیے ان کی مانو،
وہ ٹھیک راستہ بتاتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت میں کچھ نہیں، درا اصل چیز جو ہے وہ عاقبت ہے، اور وہ مسلم پرہیزگاروں کے لیے ہوگی۔ اللہ سے غافل ہو جانا شیطان کے قبضہ میں آ جانا ہے۔ کافروں کی بہت جلد بری گت بننے والی ہے، جس طرح فرعون اور اس کے لوگوں کا انجام ہوا۔ پھر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہیں اور قیامت کی نشانی ہیں۔ قیامت میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس دن سوا متقیوں کے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور جنت رہنے کی بڑی آرام دہ جگہ ہے۔ اگر وہاں جانا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چونکہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی آخرت خراب ہوگی۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے جب پوچھا کہ جانتے ہو کہ اللہ کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ و رسول و عالم، تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، تمہاری روگردانی کے باعث اسے زمین سے نہیں اٹھایا جائے گا، وہ غالب ہوگا اور تمام مخالفین جو ہیں وہ ناکام ہو کر رہیں گے۔ پھر انبیاء سابقین کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن حکیم باقی اور غالب رہے گا، جیسے رب کائنات نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ کتاب ہمارے ہاں بڑے مرتبے والی کتاب ہے۔ لوگوں نے تو ہر رسول کا مذاق اڑایا، اور ہم نے بڑے بڑے زور آور قوموں کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ ان ظالموں کو اقرار ہے کہ آسمان و زمین اللہ نے بنائے، آسمان سے بارش اتاری، اس نے ہر شے جوڑا جوڑا بنائی، سواری کے لیے کشتیاں اور جانور بنائے تاکہ تم اس خدا کا شکر ادا کرو۔ اس نے ان کو تمہارے تابع کر دیا، مگر انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر وہی اپنی ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گمراہ مشرکوں کے بارے میں پھر اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا کہ یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے تو خدا کے بندے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا کس قدر غلط ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کے پاس غلط عقیدے کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ ان کے باپ دادا کے راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں۔ اگر یہ نہ مانے تو ہم ان سے انتقام لیں گے۔ یعنی ان کی دلیل کیا ہوتی تھی کہ ہمارے باپ دادا اس راستے پر چلتے تھے تو ہم اس راستے کو کیسے چھوڑ دیں۔ تو پھر اب دیکھیں قرآن یعنی مماثل دعوت ابراہیمی کے ہے، یعنی آپ نے جس بات کی طرف ان کو بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش کی۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم کو یہی دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو یہ اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور محبوب ہیں۔ اس کو مان لو، فلاح پا جاؤ گے، زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی طرح طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوگے، اور آخرت میں تو جنت تمہارا مقدر بنے گی۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ وہ اپنی اولاد میں بھی یہی کلمہ توحید چھوڑ کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مگر یہ لوگ جو ہیں دنیا کے چکر میں پڑھ کر اس کو بھول گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا۔ انہیں بتا دیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ہاتھ میں نہیں، ہم رزق تمہاری مرضی سے نہیں بانٹتے، تم کوئی ٹھیکیدار ہو کہ ہماری نبوت جو ہے وہ تم اپنی مرضی سے بانٹو گے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو رزق اپنی مرضی سے دیتے ہیں تو نبوت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں اپنے بندے کو منتخب فرما لیں۔ پھر فرمایا کہ ہم بلند و بالا امارات اور دنیا کی ساری دولت کافروں کو دے دیتے۔ یاد رکھو دولت جو دنیا کی ہے بالکل عارضی شے ہے، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر الہی سے روگردان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ ذکر الہی سے منہ موڑنے پر فرمایا گیا کہ ان لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، یہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے قریب نہیں بٹکتے۔ پھر تو فرمایا کہ جب ہمارے ہاں ان کی پیشی ہوگی قیامت کے دن تو پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر قیامت کے دن شیطان سے دور بھاگنے کی تمنا کریں گے، مگر ان کو اس کے ساتھ ہی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ایسے اندھے لوگ جو ہیں اور بہرے بلا آپ کی بات کیا سنیں گے؟ یعنی جن کو توفیق کی سلب ہو گئی ہے، نہ وہ حق بات سننا چاہتے ہیں، نہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نہ عمل اس پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں بھی
या अज़ाब खुदाबंदी का शिकार हो जाएं या आपके बाद इन्हें सज़ा दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप वही को मजबूती से थामे रहिए, अब यकीनन सीधे रास्ते पर हैं, सिरात मुस्तकीम पर हैं। हकीकत यह है कि यह किताब आपके लिए और आपकी कौम के लिए बहुत बड़ा शर्फ है, बहुत बड़े इम्तियाज़ की बात है। इस किताब का कोई पैगाम जो है निराला नहीं। पहले रसूलों की तरफ भेजी जाने वाली किताबों से मालूम कर लीजिए कि हमने अपने सिवा कुछ दूसरे की बंदगी की इजाज़त नहीं दी। फिर दावत मूसवी और इनकी कौम का तज़किरा इस सूरह मुबारक में किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम यही तौहीद का पैगाम लेकर फ़िरौनियों के पास आए और इन्हें बड़ी निशानियां दिखाईं, मगर उन्होंने इनकार ही किया। फिर हमने इनको पकड़ा, शायद वो बात मान लें, मगर जब इन पर गिरफ्त हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजाएं करने लगे कि अब अपने रब से दुआ मांगो कि हमसे अजाब दूर हो जाए। तो जब अजाब दूर हो जाता तो फिर अपनी बात से फिर जाते। जिस तरह हमने वहाँ गाय का किस्सा सूरह बकरा में पढ़ा था कि वज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू तत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल औज़ु बिल्लाहि नकून मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना, कहते थे अपने रब से दुआ करो हमारे लिए। तो यहाँ देखें कि फ़िरौनी ने एक रोज़ कहा कि ये शख्स अच्छा है जिसकी ज़बान साफ़ नहीं, मैं तो मिस्र का बादशाह हूँ और सारे ख़जानों का वाहिद मालिक हूँ, अगर ये रसूल होता तो इसने सोने के कंगन पहने होते या फरिश्ते इसकी मदद को आते। इस तरह फ़िरौनी ने आपको नाराज़ किया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और इन्हें बाद में आने वालों के लिए नमूना इबरत बना कर रख दिया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे जो सलूक था उसका इस सूरह मुबारक में तज़किरा किया गया कि कुरान करीम में हज़रत ईसा के ज़िक्र पर इन्हें इतराज़ है कि लोग उनकी प्रस्तश करते थे। फरमाया हज़रत ईसा तो हमारे बंदे हैं थे, उन पर हमने इनाम फरमाया था, वो क़यामत की निशानी थे। इनका पैगाम यही था कि अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत करो। तौहीद इलाही में इख्तलाफ करने वाले ज़ालिम इज़ाब इलाही के जो है मुस्तहिक ठहरेंगे। क़यामत को सब दोस्तियाँ दुश्मनी में बदल जाएंगी, हाँ सिवाय परहेज़गार लोगों के, उनकी दोस्तियाँ एक दूसरे के काम आएंगी। फिर नेकोकारों पर इनाम इलाही का तज़किरा किया गया सूरह मुबारक में कि अल्लाह करीम अपने बंदों से फरमाएगा कि आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है, आज तुम्हारी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। यहाँ आँखों की लज्जत देने वाली चीज़ें मौजूद हैं। मुजरम दोज़ख के अजाब में हमेशा रहेंगे। वहाँ वो दरोग़ाए दोज़ख से दरख्वास्त करेंगे, क्या ये अच्छा हो कि रब हमें मौत दे दे। वो कहेगा अब तुम्हें यहाँ ही ठहरना होगा, क्योंकि तुमने दुनिया में तुम हक से नफ़रत करते थे। अब इन मुशरिकों में ऐलान कर दें, अगर रब का कोई बेटा हो तो सबसे पहले इसकी पूजा मैं करूं। आसमान और ज़मीन का रब पाक है, सारी कायनात इसी की जो है बादशाही है, इसके सामने सिफारिश करने की किसी को मजाल नहीं। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे दरगुजर फरमाइए और कह दीजिए अन करीब तुमको नतीजा मालूम हो जाएगा। ये तुम्हारे अमाल की सज़ा में यकीनन मिल के रहेगी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ तुम्हारी पेशी होगी और दुनिया में भी तुम्हें अजाब आएगा। फिर सूरह ज़ुख़रुफ़ जो है ये मक्की सूरत है, चूँकि इसमें ज़ुख़रुफ़ का लफ्ज़ जो आया है जो सोने और जीनत के माना में आता है, इसलिए इसका नाम ज़ुख़रुफ़ रखा गया। इस सूरत का असल मौजू जो है वो ईमान है। इस सूरत की इब्तिदा भी जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हा वा मीम से शुरू हुई है, हा मीम। तो यह भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी इसका आगाज़ जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मौज़ा कुरान हकीम से होता है। अल्लाह ने इस किताब में रोशन और वाज़िया किताब की कसम खाकर फरमाया कि हमने इसे अरबी ज़बान में बनाया ताकि तुम समझो, और ये कुरान बड़ी किताब यानी लोहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई है और बड़ी फजीलत और हिकमत वाली है। इसके बगैर ये सूरत दलाइल कुदरत से बात करती है। यहाँ जो है इस सूरह मुबारक का ख़ात्मा होता है और इससे आगे जो है वो फिर सूरह अद-दुखान शुरू होती है। इस सूरह मुबारक का यहाँ इस आया करीमा पर इख्तिताम होता है, वस्फ़ा अन्हुम वकुल सलाम फसौफ़ यअलमून। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे चेहरा फेर लीजिए और यूँ कह दीजिए बस हमारा सलाम, फिर वो जल्द ही अपना हशर मालूम कर लेंगे। गोया जिस तरह वहाँ रब्बे कायनात के कुदरत कामला और कुरान की हकानियत से सूरत का आगाज़ हुआ था, फिर यहाँ रब्बे कायनात की जज़ा और सज़ा के मौजू पर यह सूरह मुबारक जो है
اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی صورت جو ہے سورۃ الدخان، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے سورہ الدخان کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 44ویں اور حامیم سے شروع ہونے والی سورتوں میں اس کا 5واں نمبر ہے۔ اس میں دخان کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے سورہ دخان ہوا۔ جیسے یہ آیت نمبر 10 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو پھر اس کے بعد یہ سورہ مکہ کے قیام کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 346 ہے اور حروف کی تعداد 1439 ہے۔ مکہ کے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر جو ہے 14,390 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے جب قرآن سنا تو جو لوگ دل کے صاف تھے اور انصاف پسند تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ غیر معمولی کلام ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے اور دنیا میں اپنا رنگ یہ کتاب جو ہے یہ جما کر رہے گی۔ بعض لوگ شک میں مبتلا ہو گئے اور بعض جو سخت دل تھے وہ انکار کر بیٹھے۔ ارشاد ہوا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرو، اس میں بہت ہی صاف اور واضح باتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بڑے واضح دلائل ہیں، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے روشنی ہے، اس میں تمہارے لیے علم ہے، اور یہ بڑی برکت رات میں اس کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہاں اب دیکھیں بعض لوگوں نے بڑی لطیف نکات اس سورہ مبارکہ میں سورۃ القدر میں بیان فرمایا کہ القدر میں جو 5 حروف ہیں، گویا یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس چیز کی ترغیب دے رہی ہے کہ ارکان اسلام جو 5 ہیں انسان ان پر عمل کرے۔ پھر فرمایا کہ اس میں جو ہے 5 آیات ہیں، یہ دلیل ہیں اس بات کی طرف کہ انسان جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو پابندی سے پڑھنے والا بن جائے، اس کی ترغیب دے رہی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ پھر فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو ہیں وہ 30 مہینے ہیں، گویا یہ سورہ مبارکہ مومنین کو روزے رکھنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے جو حروف ہیں وہ 114 ہیں، گویا یہ قرآن حکیم کی صورتوں کی طرف اشارہ ہے، اور گویا یہ سورہ مبارکہ قرآن کی تلاوت کا جو ہے وہ ترغیب دلا رہی ہے۔ تو اس لیلۃ المبارکہ میں اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر یہ 3 دفعہ استعمال ہوا اس سورہ مبارکہ میں، اور لیلۃ القدر میں جو ہیں وہ 9 حروف ہیں، اور 9 کو اگر 3 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 27 بنتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے یہ بھی استدلال کیا کہ 27 رمضان المبارک کو جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال یہاں دیکھیں کہ اس رات کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایک عمل کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں قیام اللیل کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں قیام اللیل جو ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس مبارک رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، یعنی یہ کتاب بھی عظیم ہے، اور اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا نزول کا مہینہ وہ بھی عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، آگ سے چھٹکارے والا مہینہ ہے، جس میں ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں مومنین کے لیے۔ پھر فرمایا کیونکہ ہم انسانوں کو سخت خطروں سے خبردار کرنا تھا، گمراہی کے راستے سے انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنی تھی، جس صراط مستقیم کا انہوں نے سوال کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر یہاں فرمایا کہ اسی رات میں ہمارے ہاں
ہر ہونے والے کام کی بابت جو ہے حکم جاری ہوتا ہے۔ یہ تیرے رب کی رحمت کا ظہور ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مارنا اور زندہ کرنا اسی کے اختیار میں ہے، وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب اس وقت کا انتظار کرو جب ہر طرف دھواں ہی دھواں بھر جائے گا اور لوگ سخت دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، گھبرا کے کہیں گے کہ اے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بھلا وہ کب ایمان لانے والے ہیں؟ ان کے پاس رسول جو ہیں کھلی کھلی باتیں لے کر آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ ہم چند روز کے لیے عذاب روک دیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی وہی کریں گے جو پہلے کیا۔ یاد رکھو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور تمہاری ڈٹھائی کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان سے پہلے فرعون نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے معتبر تھے رسول جھٹلایا اور انہوں نے اسے نشانیاں بھی دکھائیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا اور دریا میں غرق کر دیا اس کو اور اس کی قوم کو۔ یعنی اب دیکھیں کہ فرعون نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، آخر اس کو اور اس کے لشکر کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور وہ ساری آرام کی چیزیں چھوڑ کر وہاں چلے گئے، بڑے بڑے محلات، بڑے عیش و عشرت کی چیزیں، اور کوئی اتنا بھی نہ ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے رونے والا ہو۔ یعنی کتنی دقیق تعبیر قرآن نے استعمال کی۔ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں سارا معاملہ ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل کو ان سے نجات ملی۔ یہ فرعون تھا ہی مغرور، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو نوازا اور ان پر بڑے بڑے احسان کیے۔ یہ عرب کے مشرک بھی اب مغروروں ہی کی چال چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ موت کے بعد پھر زندگی نہیں، بس مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ چونکہ یہ مشرکین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ پیدا کر سکتا ہے انسانوں کو، یہاں کتنی بگڑی ہوئی چیزوں کو سنوار سکتا ہے، تو اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے، وہ قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے۔ فرمایا کہ نادانو تم سے بھی زبردست لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر جینا ہی ہے تو ہمارے باپ دادا کو ہمارے سامنے کیوں زندہ نہیں کیا گیا؟ تو کہا کہ تم سے پہلے ہم بہت ساری قوم کو ہلاک کر چکے ہیں، تم کیا ہو جو وہ تھے؟ ہوش کی دعا کرو، اور یہ دنیا جو ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا زبردست نتیجہ نکلتا ہے جو قیامت کو معلوم ہوگا۔ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جو ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوں گے۔ نہیں مانتے تو پھر انتظار کرو، وقت آنے پر ساری حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اب سورہ دخان کے خلاصے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ ہر قرآن انسان کے لیے اس راستہ کو بالکل واضح کر دیتا ہے جو اس دنیا کی زندگی میں بسر کرنے کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ اس دفتر میں جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، لکھا ہوا محفوظ ہے، اور یہ ایک نہایت مبارک رات میں جو ہے اس کے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کائنات کے انتظام کے بارے میں ضروری حکم ہر سال اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ یہ تو ہمیں بھیجنا ہی تھا، کیونکہ ہماری رحمت انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے تھی۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ساری چیزیں ہم ہی نے پیدا کی، اور ہم ان سب کی پرورش اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یقین کرو کہ زندگی اور موت دنیا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا وہی رب ہے۔ کچھ عرب کے لوگ یا انہی کی طرح سوچنے والے اس میں شک کرتے ہیں کہ ان پر دنیا ہی میں عذاب بھیجا جائے گا۔ اگر یہ راست پر آگے تو خیر، ورنہ مرنے کے بعد بہت ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرعون کی قوم کی حال پر غور کرو، انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ ہم نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک بڑا معزز رسول بھیجا، ان کا نام حضرت موسیٰ تھا۔ انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو بہت سی نشانیاں جن کے بعد ان کے سچے رسول ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا سمجھایا، پھر بھی انہوں نے اللہ کو نہ مانا، اس کے آگے نہ جھکے۔ اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اللہ کو ایک جانو۔ بہرحال بنی اسرائیل کو تمہاری غلامی اور تمہارے ظلم و ستم سے چھڑانا ضروری ہے۔ میں انہیں یہیں سے نکال کر یہاں سے لے جاتا ہوں، تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعون کو کہا تھا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ عذاب آتا تو کہتے ہیں موسیٰ اس عذاب کو اپنے رب سے دعا مانگ کر دور کر دے، ہم تیری بات ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر ویسے ہی ڈیٹھ بن جاتے۔
آخر حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کو راتوں رات نکل کر دریا کی طرف راستہ لو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ فرعون نے لشکر کا پیچھا کیا اور دریا میں راستے بنے دیکھ کر لشکر سمیت اتر پڑا، لیکن ان کے اترتے ہی دریا بدستور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور سب ڈوب گئے اور ان کے ملک پر دوسرے قابض ہو گئے۔ وہ سب مر کھپ گئے، کسی نے ان پر ایک آنسو بھی نہ بہایا، اور بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات ملی۔ پھر قیامت میں فرعون اور ان کے ساتھیوں کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ لوگوں قیامت میں شک مت کرو، دنیا کی بناوٹی ایسی ہے کہ ایک دن فنا ہو کر رہے گی۔ سارے انسان اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، ان کے عملوں کا حساب ہوگا۔ برے عملوں والے دوزخ میں اور اچھے اعمال والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ دوزخ میں دکھ ہی دکھ ہے اور جنت میں آرام ہی آرام ہے۔ اب اگر تمہیں یہ نصیحت ماننی ہے تو مانو، ورنہ بہت جلد تمہاری بہت بری گت بننے والی ہے، یعنی بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع بھی دعوت القرآن ہے، جس کا نزول مبارک رات میں ہوا۔ اس پر ایمان لانے والے ہی فرمایا کہ فوز و فلاح اور جنت کی نعمتوں کے مالک ہوں گے۔ پھر اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ احکام الہی سے روگردانی کرنے کا جو انجام ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے کہ یہ مبارک کتاب لیلۃ القدر میں اتاری گئی، جس میں ہر معاملہ کا فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یہ خدائے سمیع و علیم کی رحمت سے ظہور میں آیا۔ اس قرآن حکیم کے اتارنے کا مقصد برے کاموں کے برے نتیجوں سے ڈرانا ہے، کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ جاگیں اور جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں، یعنی قیامت کے لیے تیاری کریں۔ جب گرفت ہوتی تو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں۔ یہ ایسے غفل ہیں کہ ایک حقیقت کو کھول کر بیان کر دینے والا پیغمبر ان کے پاس آیا، پھر بھی جو ہے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور جب ان سے ذرا سا عذاب ہٹا تو پھر وہی کرنے لگے جو پہلے کرتے تھے۔ ان کو قیامت کے روز پکڑا جائے گا، پھر ان سے پورا انتقام اور بدلہ لیا جائے گا۔ ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا گیا، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہیں حکم ہوا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیں، فرعونی پیچھا کریں گے اور سارے غرق ہو جائیں گے۔ کتنے باغات، چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، اور کتنے عیش و عشرت کے سامان تھے جو وہ مزے کر رہے تھے، وہ سارے اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور وہ درد کے درے رہ گئے۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، ہم نے دوسروں کو ان کا پھر وارث بنا دیا۔ تو یہاں ان آیات کا یعنی اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اور جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن یقیناً ہم انتقام لے ہی لیں گے۔ پھر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین، یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، تمہارے پاس یہ روشن دلیلیں لے کر آیا ہوں۔ پھر اب دیکھیں یہاں آگے فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز جو عذاب ہے اس سے نجات دی۔ پھر اگلی آیات میں دیکھیں آپ کے فرمایا کہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو کلیم کرتے تھے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کرے گا لوگوں کو، فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، سو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسد ابو قریب تبع الحمیری کی قوم اور وہ لوگ جو ان میں سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا تھا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، سوائے اس کے کہ اللہ جس پر رحم کرے وہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، یہ جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا۔ خذو کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ فیصلہ کا دن مقرر ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے رسوا کن عذاب سے بچا لیا، پھر ان کو دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ یہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد
कि ज़िंदगी बरहक है तो तुम हमारे आबा अजदाद को ज़िंदा करके ले आओ। इन ज़ालिमों को पता होना चाहिए कि इनसे ज़्यादा ताकतवर मुजरम हलाक हो चुके हैं और ये कायनात जो है कोई कैलेंडर या खेल तमाशा नहीं है। हमने इसको एक मकसद के लिए पैदा किया। यकीनन फ़ैसले का दिन मुकर्रर है। इस दिन कोई किसी के काम ना आएगा सिवाय इसके जिस पर वो खुद रहम फरमा दे, जो अभी आयात मैंने पढ़ी है आपके सामने। मुत्तकीन पर फिर इनाम इलाही का तज़किरा किया गया। सुनो, ज़क़ूम का दरख्त गुनहगार की खुराक होगी और तेल की थलचट जैसा खोलता हुआ पानी होगा। कहा जाएगा पकड़ो इस बागी को और घसीटते हुए इसे जहन्नम में ले जाओ। इसके सर पर खोलता हुआ पानी उंडेलो। फिर कहा जाएगा अरे यही है जिसके बारे में तू शक में मुब्तला था। खुदा तरस लोग अमन की जगह में और बागों और चश्मों में रेशमी लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे और इनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अब दोबारा कोई मौत न होगी। अल्लाह ताला इनको अपने फजल से जहन्नम के अजाब से बचा लेगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने किताब को तुम्हारी ज़बान में आसान बना दिया है ताकि ये लोग जो हैं नसीहत हासिल करें। आप भी इंतज़ार करें, ये भी मुंतज़िर हैं। दुखान का जो माना है ये धुआं है। चूँकि इस सूरत में इस दुखान का जिक्र है जो मुशरिकीन को कैद के ज़माने में शदीद भूख की वजह से दिखाई देता था, इसलिए इसे सूरह दुखान कहा गया। यहाँ देखें कि फरमाया कि इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकाम अमीन फ़ी जन्नातिन व अयून, बेशक परहेज़गार लोग अमन वाले मकाम में होंगे, बगात और चश्मों में। यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक मुतकाबिलीन, बारीक और दबीज़ रेशम का लिबास पहने हुए होंगे, आमने सामने बैठे होंगे। कज़ालिक ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, इसी तरह ही होगा और हम इन्हें गोरी रंगत वाली कुशादा चश्म हुरों से ब्याह देंगे। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन, वहाँ बैठे इत्मीनान से हर तरह के फल और मेवे तलब करते होंगे। ला यज़ूकून फ़ीहल मौत इल्ला मौततल ऊला व वक़अहुम अज़ाबल जहीम, इस जन्नत में मौत का मज़ा नहीं चखेंगे सिवाय इस पहली मौत के जो गुजर चुकी होगी, और अल्लाह इन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। फिर फरमाया फ़ज़लन मिन रब्बिका ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यह आपके रब का फ़ज़ल है, यानी आपका रब आपके वसीला से ही अता करेगा, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून, बस हमने आप ही की ज़बान में कुरान को आसान कर दिया है ताकि वो नसीहत हासिल करें। फ़रतक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून, सो आप भी इंतज़ार फरमाएं, यकीनन वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप उनका हशर व इंतकाम देखेंगे और वो आपकी शान और आपके तसद्दुक़ से मोमिनों पर मेरा इनाम देखेंगे। यहाँ इस सूरह मुबारक का जो है ख़त्मा होता है। इससे आगे फिर जो है वो सूरह दुखान के बाद सूरह जासिया का आगाज़ होता है। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्न फ़िस्समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मोमिनीन व फ़ी ख़ल्क़िकुम व मा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन यूक़िनून व इख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिल अर्द बअद मौतिहा व तस्रीफ़िर रियाह आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़्क़ फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून वैलुन लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारक में तरतीब के लिहाज से यह कुरान मजीद की 45वीं सूरत है और हामीम से शुरू होने वाली सूरतों में ये 6ठी सूरत है और इसमें 4 रुकू हैं। मक्का के ज़माना के दरमियानी दिनों में नाजिल हुई। इस सूरह का नाम अल जासिया है, जिसके माना है घुटनों के बल बैठकर, यानी बैठ जाने के हैं। इस सूरत में इंसान को बताया गया कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया, जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है, कुदरत वाला है। इसकी पहचान की निशानियाँ जो हैं ज़मीन, आसमान, शम्स व कमर, सितारे, पहाड़, बादल, बारिश, ये सारी उसकी निशानियाँ हैं और दिगर जानदारों की जो पैदाश है और वो हिकमत वाला है। इसकी यानी पहचान कुदरत कामला की निशानियाँ से ये किताब जो है बरी हुई है। ईमान वाले और यकीन वाले इन्हें देख कर अल्लाह को पहचान लेते हैं, जिनमें अक़ल सलीम है। वो दुनिया के हालात और में तब्दीलियाँ देकर समझ सकते हैं कि ये सब एक कायदा के मुताबिक हो रहा है। रात और दिन का बाकायदा एक दूसरे के बाद आना, फिर वक्त पर मींह बरसना, फिर इसके ज़रिए मरजाई और मरी हुई ज़मीन को दोबारा तरोताज़ा और ज़िंदा करना, फिर इसमें से इंसान और दिगर जानदारों के खाने पीने की चीज़ों का पैदा होना अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत कामला को ज़ाहिर करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हम जची तुली बातें तुझे इस कुरान में बताते हैं, इन लोगों ने हमारे कहने को और हमारी बातों को ही न माना, तो फिर और क्या मानेंगे? इससे बेहतर बातें और क्या हो सकती हैं? जो इन आयतों की जानबूझकर हंसी उड़ाए वो दर्दनाक अजाब में जो है मुब्तला होने वाला है। फिर फरमाया, ऐसे लोग दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। कुरान हकीम से मुंह मोड़कर जो कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं, मरने के बाद इनके कुछ काम ना आएगा, मुसीबत में फंस जाएंगे। कुरान मजीद सीधा रास्ता बता रहा है, जो इस पर ना चलेंगे वो दर्द भरी आफतों का शिकार होंगे। और सुनो, अल्लाह ने समुद्र में कश्तियाँ चलाने का सलीका तुम्हें अता करके तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए, और आसमान और ज़मीन को हुक्म दिया कि वो तुम्हारे काम में लगे रहें। तुम्हें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल ईमान वालों को इनकार करने वालों के जाल में फंस कर न रह जाना चाहिए। वो अच्छे काम करने की कोशिश करें, इन्हें इनका बहुत अच्छा बदला मिलेगा। और इन नाफरमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला सज़ा देंगे और जहन्नम उनका ठिकाना होगी। मुसलमानों को फरमाया गया कि तुम्हारे लिए ये किताब मुबीन काफ़ी है, इसे छोड़कर तुम दूसरे लोगों की जो हवा और हवस में गिरफ्तार हैं इनकी पैरवी हरगिज़ मत करो। अच्छे और बुरे एक जैसे नहीं हो सकते। दुनिया ही को सब कुछ समझने वाले और आखिरत का इनकार करने वाले नादान और गुमराह हैं। इनकी नज़र जो है वो आगे नहीं जाती, ये मर कर जीने को नहीं मानते हैं, इनकी हठधर्मी है। हकीकत यही है जो हमने कुरान में ज़ाहिर कर दी, और जो कुछ इसमें कहा गया वो सब होकर रहेगा। यानी हमने कुरान में बयान कर दिया कि क़यामत आके रहेगी और तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा और उनका हिसाब किताब होगा। तो ये एक हकीकत है। अब सूरह जासिया का अगर आप खुलासा देखें तो यानी फरमाया कि कुरान हकीम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उतरी हुई किताब है। अगर पूछो कि अल्लाह कौन है तो सुन लो, अल्लाह की निशानियाँ तुम्हारे जहान में फैली हुई पड़ी हैं। जो मानना चाहे वो आसमान और ज़मीन को देखकर इसे मान सकता है। इनमें हर चीज़ अपनी जगह पर कायम है और मुकर्रर कायदे के मुताबिक अपने काम में इज़्न रब्बानी से लगी हुई है। फिर इंसान अपनी पैदाश और बनावट में गौर करके अपना यकीन बढ़ा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह उसको माँ के पेट में कितने पर्दों में अंधेरों में पालता है, फिर कितने माँ उसको पेट में रखती है, फिर उसको पैदाश होती है, फिर वो किस तरह बढ़ता है। अगर वो अपनी तख्लीक पर गौर करे तो वो अल्लाह पर ईमान लाने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाए। दिन रात का एक दूसरे के बाद बाकायदा आना, मींह बरस कर मुर्दा ज़मीन का दोबारा ज़िंदा होना, हवाओं का कभी इधर कभी उधर चलना, अक्लमंद को अल्लाह का मानने वाला बना कर रहता है। फिर कुरान हकीम की आयात में जो सच्चाई है वो बताती है, वो हकीकत को खोल खोल कर बयान करती है। अगर इन बातों को ना माना तो फिर और क्या मानोगे? याद रखो, जिन्होंने ये आयतें सुनकर इनसे मुंह मोड़ लिया और अपनी राय पर अड़े रहे, इनकी शामत आनी यकीनी है, वो जहन्नम में दाखिल होंगे। जिनने हमारी आयतों का मजाक उड़ाया, हमारी आयतों का इनकार किया। फिर फरमाया कि इनको दुख भरा अजाब मिलेगा, इनकी दुनिया में शान शुक्र कुछ काम ना आएगी और इनके बनावटी माबूद और देवता जो हैं इनकी मदद ना कर सकेंगे। कुरान यही समझाता है, जिसने इसकी बात ना मानी वो बड़ी आफतों और मुसीबतों में फंसेगा। इसलिए अल्लाह को मानो। देखो, इसने तुम्हारे लिए समुद्रों में कश्तियाँ जो है वो चला दी और आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी, तुम्हारे काम में लगा दी। इसे पहचानो, इसका शुक्र अदा करो। जो लोग ये बातें ना माने कि अल्लाह नाफरमानों को सज़ा देगा, तो ऐ अल्लाह के मानने वालों, तुम इनके पीछे न चलो और तुम गुस्ताखी से दरगुजर करो। इनका मामला अल्लाह पर छोड़ दो और अपने काम में लगे रहो। जो अच्छा बनेगा वो अपने लिए और जो बुरा बनेगा वो भी अपने लिए। बनी इसराइल को हुकूमत अता की, इनमें नबी भेजे मगर उन्होंने खुद गर्जी इख्तियार की और आपस में झगड़ने लगे। हुकूमत को जुल्म करने का ज़रिया ठहराया। नबियों के कहने की परवाह न की। इनका फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। इसके बाद हमने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही दीन देकर भेजा और साथ ये कुरान हकीम जो है वो नाज़िल किया, जिसमें इंसानों के लिए हदायत है, ताकि तमाम लोग इस दीन की पैरवी करें और किसी की बात मत सुनो। अल्लाह के यहाँ कोई काम ना आएगा। जालिम लोग आपस में मिलकर सच को मिटाना चाहें तो बला से अल्लाह अपने फरमान बरदार बंदों का साथी है और मददगार है। अगर वो इसको मिटाना चाहते हैं तो वो कभी नहीं मिटा सकते। युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये अपनी फूंकों के ज़रिए अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं तो ये हरगिज़ इसको नहीं बुझा सकते। फिर फरमाया कि जो अल्लाह की बात नहीं मानेंगे वो घाटे में रहेंगे और जो कुरान पर अमल करेंगे उनका ठिकाना जो है वो जन्नत होगा। वो इसमें यानी
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اگر آپ غور کریں تو آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ ان میں اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزہ خالدہ قرآن حکیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی ایسے ہوا۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور حیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس سورہ میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے قیامت کا، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت ہے اور جلال اور قدرت و وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو یاد الہیہ سننے کے باوجود، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، استکبار کی راہ نہیں چھوڑتے، اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ پرٹینڈ ایسے کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو سن کر ایسے پرٹینڈ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ صورت ان نعمتوں کا تذکرہ کرتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جان پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد جو ہے وہ عز و اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کے راہ پر چل نکلے۔ اس صورت کا موضوع بھی دعوت الی القرآن ہے۔ سابقہ اور آخرت کی زندگی کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ عزت کتاب اللہ کی اتباع سے بستہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ان ساری صورتوں میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، کہ یہ جو ہا میم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، ان میں سب میں یعنی دعوت الی القرآن ہے، اور قرآن کی صداقت اور حقانیت اور توحید ان کا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے احکامات پر، یہ جو تینوں صورتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں قدرت کے کرش میں اب کفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا ان کے بارے میں بتایا گیا، نقصان آخرت کے بارے میں، پھر معاف کرنے کی تلقین کی گئی، بنی اسرائیل کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا، دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن حکیم کے فوائد بیان کیے گئے کہ ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یعنی یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین یعنی ایمان لانے والوں کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے۔ پھر فرمایا کہ دھوکہ نہ کھاؤ، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر خالق کائنات میں اپنے مختلف قدرت کاملہ پر دلائل ہیں۔ پھر ملحدین کا جو غلط یہ عقیدہ تھا اس کا رد کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں موت دے گا، وہی قیامت والے دن تمہیں پھر اٹھائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی اکثر لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر احوال قیامت کا آگے ذکر کیا گیا۔ اس مبارکہ میں للہ ملک السماوات والارض یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، باطل لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہوں گے۔ احوال قیامت کا اگلی آیت میں بھی اسی طرح تذکرہ ہے۔ پھر مومنین کی کامیابی، انکار پیشہ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، تکبر کی حد جو ہے، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔ پھر کافروں کا انجام بد، اس کے بارے میں بتایا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ان آیات مبارکہ پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور تمام عالم کا، اور اس کو بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی گویا ساری چیزیں اسی کے فضل و کرم سے ہمیں ملی ہیں، آسمان، زمین، یہ ساری جتنی بھی کائنات کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کی ہیں۔ تو پھر انسان کو جو ہے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام پھیلانے میں آپ بھی ہمارے معاون بن جائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کا یہ پیغام
آپ تک پہنچتا رہے. جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو قرآن کی، وہ بھی جب میری کوئی ایک حدیث تو اس کو کنوے کرو، میسج کو دوسرے لوگوں تک. اور رب کائنات نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی میں جو ہے وہ تعاون نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر اسی خلاصہ قرآن کی مجلس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.